بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 261، آیت نمبر 78 تا 82، سورۃ آل عمران کا دوسرا حصہ، جس میں منکرین رسالت کی خباثتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ 8 خباثات کا بیان ہوا۔ خباثت نمبر 8 یہ ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ ان کے اندر خیانت پائی جاتی ہے، حرام مال کھاتے ہیں اور ذمہ داری اور عہدوں کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بشارت کا ذکر تھا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کہ جو خیانت نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، یہ متقین ہے۔ اور اس کے بعد تخفیف کا ذکر تھا آیت نمبر 77 کے اندر، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، کہ جن لوگوں میں خیانت ہے اصل میں یہ دنیا پرستی کے مرض ہے، دین فروش ہیں، دنیا پرست ہیں، اور ان کے لیے سزا ہوگی عذاب علیم۔ یہ گویا کہ تخفیف کا ذکر ہے۔ خباثت نمبر 9 آج کے سبق کا عنوان ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں، اور اسی طرح ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یعنی آیت نمبر 78 کے اندر تحریف اور لی اللسان، زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کے پڑھنے میں، اور اس کو بدل کر الفاظ میں ہیر پھیر کر کے ایسا پڑھا جاتا ہے کہ سامعین اس کا معنی اور مفہوم غلط سمجھ میں آئے اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ دوسری آیت نمبر 80 کے اندر ہے کہ نبیوں کی طرف یہ نسبت کرنا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، یعنی شرک کا حکم دیا ہے۔ یہ غلط کفریہ اور شرکیہ باتوں کی نسبت انبیاء کی طرف کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ، لفریقاً، ایک گروہ ایسا ہے، یلؤون، جو مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے پڑھنے میں، بالکتاب معنی بقراءۃ الکتاب، کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں، لتحسبوہ، تاکہ آپ خیال کریں، ہو، اس جو یہ پڑھتے ہیں، من الکتاب، یعنی یہ جو بات انہوں نے اپنی طرف سے مروڑ کر بیان کی ہے، اس کو آپ کتاب خیال کریں کہ یہ قرآن یا تورات یا انجیل کا حصہ ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ یہ بات کتاب میں نہیں ہے بلکہ ان کی خود ساختہ اور اپنی طرف سے من گھڑت ہے۔ ایک تو یہ کتاب کو غلط پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یقولون، ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ وما ہوا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ یقولون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ شرکیہ اور کفریہ بات۔ وہم یعلمون، مزید قباحت کہ یہ اس گناہ کو جانتے بھی ہیں کہ یہ کام گناہ کا ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ یلوون، اپنی زبانوں کو مروڑنا، معنی الفاظ کو ایسا پڑھتے ہیں کہ جو اس کا ظاہری معنی اور صحیح معنی ہے وہ معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ انجیل کے اندر تھا کہ ولد اللہ عیسیٰ، پیچھے یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو یہ ولد تشدید کے بجائے کہتے تھے ولد اللہ عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پیدا ہے، تو تشدید کو مخفف کر دیا، ولد اللہ کہہ دیا، بات بدل گئی، اور پھر اس غلط بات کی نسبت اللہ تعالی تحسبوہ من الکتاب، تاکہ ولد اللہ کوئی تم یہ خیال کرو کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، کتاب میں نہیں ہے۔
اسی طرح ہمارے اس امت کے اندر بھی لوگ قل انما انا بشر مثلکم میں انما یہ کلمہ حصر ہے، اور انا بشر مثلکم تو اس کو بعض حضرات نے یوں پڑھا ہے قل ان الگ پڑھا ہے، اور پھر ما کو الگ کر کے نافیہ کا ان بے شک ما انا بشر مثلکم کہ میں تمہارا جیسا بشر نہیں ہے، یہ گویا کہ لی اللسان ہے کہ آپ اس کو کتاب سمجھیں۔ حالانکہ جب ما نافیہ کرتا ہے تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ پھر ما انا بشر مثلکم میں ماں کی جو خبر ہے وہ منسوب ہوگی ما ھذا بشرا، گویا کہ مصر کی عورتوں سے بھی یہ پرلا درجہ کا ہے کہ عورتوں نے ما ھذا بشرا میں بشرا کو نصب دیا ہے، اور یہ بشرن کو پھر بھی مرفوع پڑتا ہے۔ ایک واعظ حسن بصری کے دور میں تقریر کر رہا تھا، اور اس نے ہر جگہ میں جب تقریر کرتا تھا تو کہتا تھا ھذا رأی الحسن، تو کچھ باتیں اس نے بیان کی اور لوگوں نے حسن بصری سے جا کر پوچھا کہ آپ ایسی باتیں کرتے اور آپ کا حوالہ دیا ہے فلاں واعظ نے، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس شخص کو بلایا اور کہا میں نے تو نہیں کہا۔ تو جب اس واعظ کو بلایا گیا لوگوں کے سامنے تو اس واعظ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ حسن بصری کی رائے، بلکہ میں نے کہا ھذا رأی الحسن، یہ میری رائے ہے جو کہ حسن ہے، اچھی ہے، گویا کہ اس نے زبان میں بات کو الفاظ کو ہیر پھیر کر دیا۔ تو یہ جرم ایسا کرتے تھے، تو اس لیے کہا کہ ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ آپ اس کو کتاب کا حصہ سمجھیں، اور حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات ساتھ یہ بھی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے اس کو سمجھتے بھی۔ ما کان لبشر، اس آیت کے اندر ان کی خباثت نمبر 10 کا بیان ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی، حکم دیا کہ میرے سامنے سجدہ کرو اور میری عبادت کیا کرو، مجھے رب مانو، مجھے الہ مانو۔ تو یہ گویا کہ من گھڑت اور جھوٹی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس پر تحقیقی رد یہ ہے کہ نبوت کے اندر اور اس بات کے اندر تو منافات ہے کہ نبی ہو اور وہ یہ بات کہے کہ میری عبادت کرو، کیونکہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں تو وہ تو توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے شرک پر رد کیا ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت سے ہٹ جاؤ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو وہ یہ بات کیسی کہہ سکتا ہے؟ ما کان لبشر، یہاں ما کان بمعنی ما یمکن کے ہے، یعنی ما یجوز کے معنی میں ہے کہ جائز نہیں ہے کسی بشر کے لیے، اور کبھی کبھی ما کان بمعنی ما ینبغی کے آتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو ما کان معنی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن لبشر کسی بشر کے لیے، یہ لبشر کان کی خبر مقدم ہے، اور ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ یہ اس کا اسم ہے، لیکن ثم یقول للناس اس کا عطف ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کے اوپر، لیکن یہ عطف لازم ہے، گویا کہ یہ معطوف جو ہے لازم ہے معطوف علیہ کے ساتھ، کیونکہ اصل میں تردید یہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اس بات پر رد کرنا مقصود ہے، تو یہ جو معطوف ہے یہ لازم ہے خبر کے ساتھ۔ ما کان لبشر، جائز نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یہ بات کہ یؤتیہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے الکتاب کتاب، والحکمہ اور دین کی سمجھ اور نبوت، فہم دین اور کتاب اللہ اس کو دے دے، ثم یقول تو پھر وہ لوگوں سے کہے کہ کونو ہو جاؤ عباداً بندے لی میرے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ولیکن استثناء ہے کہ ہاں اس کو نبوت دی ہو اور حکم اور کتاب دی ہو تو وہ لوگوں سے یہ کہے گا کونو ہو جاؤ ربانیین مانا علماء العاملین، یا ربانیین مانا خدا پرست اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، بسبب کتاب پڑھانے کے اور کتاب سیکھنے کے۔ ربانیین یہ رب بمعنی رب کے ہے، یعنی منسوب الی الرب، اللہ والا، اس میں الف اور نون جو ہے نا ربانیین جمع ہے ربان کی، الف اور نون زائد ہے،
اور ربیون یا ربن کا معنی ہے رب والا، جبکہ مبرد نے کہا ہے کہ یہ ربانیین جمع ہے ربان کی، اور ربان میں الف اور نون زائدہ نہیں بلکہ اصل صیغہ ربان، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور ربان کہتے ہیں العالم المصلح، وہ عالم جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، بالفقہ والدین، دین کے ذریعے اور فقہ کے ذریعے۔ تو ربانیین کے اندر تو بہت سارے معنی ذکر کی ہے، اگر ربان کی جمع ہو جو مبرد کا قول ہے۔ علماء العاملین، ایسے علماء جو عمل کرنے والے ہیں قرآن و حدیث پر، وہ ربانیین ہیں۔ یا العالم المصلح، وہ عالم جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، تو ربانیین کا یہ معنی بھی ہے۔ بما کنتم، جو قرآن نے تعریف ذکر کی ہے وہ زیادہ راجی ہے کہ انسان ربانیین، مصلح، عالم اور علماء العاملین، عمل کرنے والے وہ ہیں۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، سبب کتاب پڑھانے کے، اور گویا کہ قرآن و حدیث کے درس اور تدریس اور اس پر عمل کرنے سے انسان جو ہیں وہ علماء ربانیین بن سکتے ہیں، اور ربان اسی کو کہا جائے گا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، سبب اس کے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے، اس سبب سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو۔ تدرسون معنی سیکھنا، درس۔ ولا یامرکم، اور حکم نہیں دیتا پیغمبر تم کو، یہ یا مرعطف ہے، ثم یقول کو پر یقول وہ منصوب ہے، تو یہ ولا یامرکم بھی منصوب ہے۔ اور وہ نبی حکم نہیں دیتا معنی اجازت نہیں دیتا تم کو، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم پکڑو فرشتوں کو، انبیاء کو، اربابن یعنی رب والا یعنی خدا مانو۔ اربابن کا معنی یہ کہ فرشتے اور انبیاء یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رب والے مانو کہ ہم رب ہیں، اور رب کا حکم دینے والے کہ ہم خدا ہیں۔ تو یا مرکم جو ہے یہ بمعنی اذن اور اجازت کے ہے، یا مرئی معنی نہیں، حکم کے معنی میں نہیں ہے۔ نبی اجازت نہیں دیتا کوئی بھی نبی ہو کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو خدا بناؤ، کیونکہ یہ حکم دینا کہ کسی نبی کو، کسی فرشتے کو خدا بنانا، یہ تو کفر ہے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں اجازت دیتا ہے کفر کی؟ بعد اذا تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکو ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد کسی اور کو خدا ماننا یہ تو کفر کا حکم ہے، اور نبی ایسا نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ افتراء ہے انبیاء علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کے اندر 11ویں خباثت کا بیان ہے، لیکن اصل میں خباثت وہ آیت نمبر 82 کے اندر فمن تولی بعد ذلک، اس کے اندر ذکر ہے کہ آخری رسول سے اعراض، اور یہ پہلی آیت اس کے لیے تمہید ہے۔ تو اس آیت کے اندر تمہید کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب لے لیا اللہ نے میثاق النبیین، انبیاء سے پکا میثاق۔ لما آتیتکم، یہ لام قسم ہے اور لام قسمی ہے، تاکید قسم کے لیے، اور پہلے جو اذا اخذ اللہ اس میں وہ کہ جواب قسم ہے یہ لام، اور میثاق چونکہ اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے تو گویا کہ میثاق پکے وعدے کو کہا جاتا ہے جس میں قسم ہوتی، تو اس لیے لام کو جواب قسم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے جو میثاق لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 میثاق لیے عمومی۔ ایک میثاق عام ہے جو عالم میں ذر یعنی عالم ارواح میں لیا ہے۔ ذر کا معنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جب آدم کی اولاد کو ہاتھ پھیر کر نکالا تو سب چھوٹی چمٹیوں کی طرح تھی۔ ذرء جمع ہے ذرتن کی، تو اس وقت تمام سے ایک میثاق یہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا۔ دوسرا میثاق سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 7-8 کے اندر ہے کہ تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا دعوت کا، کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ تمام انبیاء جو ہے وہ اپنی سچائی یعنی اپنی دعوت دیں گے۔ تیسرا میثاق یہ ہے، یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی امتیں بھی اس میں داخل ہے، ہر نبی کی امت اس کے ضمن میں، اور آخری نبی اس سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں میثاق لیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ آخری نبی کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ جب انبیاء صلی اللہ نے میثاق لیا، اور لما آتی تو ما موصولہ ہے یا ما شرطیہ ہے، اور اس کی جزا پھر آگے آ رہی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب بھی میں تمہیں دے دی من کتاب، کوئی کتاب اور حکمت اور کوئی
حکمت معنی حدیث، وہی جلی کتابیں اور وہی خفی حکمتیں۔ ثم جاءکم، پھر یہ عطف آتیتکم کے اوپر کہ تمہیں میں جب کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو کہ تصدیق کرے گا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو لتؤمنن بہ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے تو اس کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کیسا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے میثاق لیا، تو اس وقت تو نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو کیونکہ مومن بھی جس چیز پر ایمان لایا جائے اس کا حاضر ہونا ایمان کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارا ایمان قیامت کے اوپر ہے، لیکن قیامت ابھی ہمارے سامنے حاضر موجود تو نہیں ہے، وہ تو بعد میں آئے گی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی ہر نبی کا یہ ایمان تھا کہ وہ آخری رسول ہوگا، وہ سچا رسول ہوگا، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جیسے کہ ہمارا ایمان پہلے انبیاء پر ہے لیکن وہ حاضر نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے جیسے آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ عالم ارواح اور عالم ذر کے اندر تمام انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر نبی سے اس کے زمانے میں میثاق لیا گیا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی تم مدد کرنا۔ تو نصرت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نبی حاضر ہے تو اس کے حضور، اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ مدد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہاد میں اور غزا میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا اس پر، جیسے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے میں اور ہر موقع میں موجود رہے۔ اور وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اگر وہ نبی حاضر اور موجود نہیں ہے تو اس کی مدد کا معنی یہ ہے اپنی امتوں کو یہ تاکید کرنا کہ وہ نبی جب آئے تو اس کی مدد کرنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ میں دوسرا معنی نصرت کا یہ ہے کہ جب وہ نبی آ جائے تو اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ گویا کہ اس کی مدد ہو گئی۔ یہ امتیوں کو تاکید کی گئی۔ تیسرا معنی وَلَتَنْصُرُنَّ کا یہ ہے کہ اس نبی کی حقانیت کی جو علامات ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ وہ نبی برحق ہے اور وہ سچا نبی ہے، یہ نصرت کا معنی ہے۔ گویا کہ نصرت کے اندر بھی موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اگر موجود ہے تو پھر اس کے ساتھ شرکت کرے گا، جہاد اور غزا میں اس پر ایمان لائے گا، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کی علامات لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اور یا یہ ہے کہ اپنے امتیوں کو نبی سے کہا تم اس کو یہ تاکید کی ہے کہ اس پر جب تم حاضر ہو جاؤ، تمہارے زمانے میں اگر وہ پیغمبر آ گیا تو اس پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ شریک ہونا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یہ اقرار لیتے ہو؟ معنی لے لو یہ اقرار، حمزہ استفہام یہ طلب کے لیے، یعنی دل میں تو یہ بات ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار کرو۔ وَأَخَذْتُمْ، اور تم قبول کرتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ معنی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے اوپر راجع ہے، اس ایمان اور نصرت کے اوپر، اسری میرا لوز اور میری ذمہ داری۔ اسر اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، معنی کہ یہ عہد ایسا ہے جس کو رسی سے باندھ دیا گیا، مضبوط ہے۔ وَأَخَذْتُمْ معنی اس کے اوپر قبول کر لو، یا یہ ہے کہ تم قبول کرتے ہو اس ایمان اور نصرت کے اوپر میرا عہد، معنی یہ کہ اپنی امتوں سے یہ قبول کرنا اور یہ وعدہ لینا۔ تو گویا کہ انہوں نے اقرار کر دیا، معنی اس کو بھی تم قبول کرو یعنی لے لو۔ قالو، کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقررنا دونوں کو شامل ہے، اقررتم یعنی اقرار کرو اس کو بھی شامل ہے، واخذتم اور اس وعدے کو قبول کرو اس کو بھی شامل ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید کا فشہدو معنی بیان کرو یہ بات لوگوں تک، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بیان کرنے والوں میں، یعنی میں بھی اس بات کو بیان کروں گا۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ وعدہ میں نے انبیاء سے لیا ہے۔ دوسرا معنی فشہدو، گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ یہ اقرار ہوا ہے۔ فمن تولا، پس جو اعراض کرے گا، بعد ذالک اس عہد اور میثاق کے بعد نبی پر ایمان نہیں لائے گا، یہ خباثت نمبر 11 ہے۔ فاولئک هم الفاسقون، یہ بالکل کامل درجے کے نافرمان ہے۔ یہ فسق فی الکفر مراد ہے، اور یہ بات اہل کتاب پر بہت بری لگتی ہے، کفر کہنے سے فاسق کہنے پر زیادہ غصہ کرتے، اس لیے اللہ نے اولئک